بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور آئے دن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو امان مل جاتی ہے، ورنہ فتنوں کا شکار ہو کر نہ صرف لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی غلط راہ پر ڈال کر گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان، دوسرا جنات۔ چونکہ جنات ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اسی وجہ سے ان کے بارے میں بہت سے ایسے من گھڑت اور غلط عقائد جنم لے چکے ہیں جن کا انسانی عقل اور اسلامی تعلیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ پر حاوی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، نہ کہ جناتوں کو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے یا ان کے بارے میں حدیثوں میں ایسی دلیل موجود ہے جو ان کے یعنی جناتوں کے وجود کو حقیقت ثابت کر سکے، یا پھر یہ صرف ہمارا دماغی وہم ہوتا ہے کہ ہم کسی ذہنی بیماری کو جن کا حاوی ہونا سمجھ لیتے ہیں۔ سائنس بھی جناتوں کے وجود کو نکار دیتی ہے کیونکہ جنوں کو لیبارٹری میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی میں ہم انسانوں کی اس دنیا میں وجود رکھتی ہیں؟ اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے؟ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کی فیملی، زندگی اور موت کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے، اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، سب جانیں گے آج کی اس رہسیمئی خاص ویڈیو میں۔ دوستو، جناتوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ جنوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں پوری ایک سورہ ہی جنوں کے نام پر ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی جنوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے بنایا ہے۔ جنات آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھے، وہ اسی دھرتی پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان رہتے ہیں، لیکن یہ بہت شرکس اور نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور فتنہ فساد مچانے لگے۔ تب اللہ نے جنوں سے حکومت واپس لے کر آدم علیہ السلام کو یعنی انسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اتارا۔ فرشتوں نے ان شیطانی جنوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو سنسان وادیوں، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں میں قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد کر دیے گئے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا وہ ان کا حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن ہمارے گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تب وہ ہماری چھتوں سے نیچے آ کر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر عام طور پر جنات ویران جگہوں پر زیادہ رہتے ہیں، کھنڈہروں میں رہتے ہیں، ناپاک گندی جگہوں پر، ہمارے باتھ روم میں، یہاں تک کہ جنات ہماری مسجدوں میں اور ہمارے آس پاس بھی گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے جنات پیدا کیے ہیں۔ کچھ جنات آسمانوں میں رہتے ہیں جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں مگر بنجاروں کی طرح اپنی رہائش بدلتے رہتے ہیں، اور کچھ جنات جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں، خاص کر سانپ، کالے کتے اور کووں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں جن سے وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جناتوں میں بھی ہم انسانوں کی طرح کچھ کافر، کچھ مسلمان اور کچھ ایتھیسٹ جنات بھی ہوتے ہیں۔ جناتوں میں بھی قبیلے، خاندان اور فیملیز ہوتی ہیں، ان کی بھی باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جناتوں کی بھی لینگویج الگ الگ ہوتی ہیں۔ راجستھان کے جنات راجستھانی بھاشا بولتے ہیں، چین کے چائنیز اور عرب کے جنات عربی بولتے ہیں۔
روایتوں کے مطابق اگر انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جناتوں میں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جنات ہم انسانوں سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جناتوں کی ایک ٹولی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کھانے کی دعا کر دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے لیے کھانے کی دعا کی اور پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ہڈیوں کو اپنی صفائی کے لیے استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی یعنی جنوں کا کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے گوبر وغیرہ جنوں کے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جنات بھی بہت حد تک ہمیں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، مگر کچھ چیزیں الگ ہوتی ہیں، جیسے کہ جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں کئی چیزوں سے آزماتا ہے، جنات بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگر جنات ہمیں نظر آنے لگے تو اس دنیا میں انسانوں اور جناتوں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم نے ہارر موویز اور بھوت پریت کی کہانیاں سن کر یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات خود ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، جنات خود ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں، وہ ہم انسانوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح ہم پولیس سے ڈرتے ہیں۔ جناتوں کا آئی کیو لیول بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایک میچور جن کا دماغ ایک 9-10 سال کے انسانی بچے جیسا ہوتا ہے، مگر ان کے پاس جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی چٹانوں کو آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ غزہ کے پیرامڈوں سے لگا سکتے ہیں۔ سائنس آج تک یہ ثابت نہیں کر پائی کہ آخر اتنے بڑے اور بھاری پتھر اتنی اوپر تک کیسے رکھے گئے۔ یقیناً یہ جنوں کا ہی کارنامہ ہے۔ بڑی بڑی پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے گھر، یہاں تک کہ کئی ایسے مسٹیریس مندر جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسانوں نے کیسے بنائے تھے، حقیقت میں وہ جناتوں کا کام تھا۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ کیا جنات ہمارے شریر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا جنات ہم پر قابو پا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات ہم انسانوں کے شریر میں داخل ہو کر اپنا اثر ڈال سکتے ہیں، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر 100 لوگوں میں ہمیں کوئی عجیب و غریب سمٹمز نظر آتے ہیں تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تو جنات کا اثر ہے، جبکہ ان میں سے 50 لوگ تو صرف ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ باقی بچے 50 لوگوں میں سے 45 لوگ خود ان ڈھونگی پیر باباؤں کے شکار ہو جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنات نکال دیں گے، جادو ختم کر دیں گے۔ حقیقت میں یہی ڈھونگی پیر بابا لوگوں پر جادو ٹونے کرتے ہیں، کیونکہ اسی طریقے سے یہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں۔ علاج کے نام پر یہ لوگوں سے لاکھوں روپے ٹھگ لیتے ہیں اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ فلانا بابا ہمارا جن نکال رہا ہے۔ باقی 100 لوگوں میں سے 4-5 لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن پر اصل میں جناتوں کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا علاج کسی پیر بابا کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے ہی پوسیبل ہے۔ اللہ کے نبی پر بھی تو جادو کیا گیا تھا، مگر آپ نے قرآن پاک سے اپنے جادو کے اثر کو ختم کیا تھا، اور ادھر آج ہم انسان شرعی علاج کو چھوڑ کر پیر باباؤں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بیماری کو جناتوں کا اثر بتا دیتے ہیں، اور کئی لوگ جناتوں کا اثر ہونے کے بعد بھی ہاسپٹلز کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ایک تاریخی روایت ملتی ہے جس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے میں بھیجا، تب وہاں لوگ ایک بت کے ارد گرد چکر لگا کر اس کی عبادت کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس بت کو توڑا، فوراً اس بت سے اچانک ایک چڑیل چیختی ہوئی نکل کر بھاگی، مانو وہ کوئی فیمیل جن تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چڑیل کو پکڑ کر اس کا قتل کر دیا۔ دوستو، جناتوں کو اٹریکٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میوزک انڈسٹری ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میوزک کے نام پر کس طرح ننگا پن، شراب، بے حیائی وغیرہ پروسی جا رہی ہے۔ جنات یہیں سے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے سنگر ہیں جو سیدھے جناتوں کے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ جنات ان سے شرکیہ اور بے حیائی والے لیرکس لکھواتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جناتوں کے کانٹیکٹ میں رہنے والے لوگ کس حد تک پاگل پن پر اتر آتے ہیں۔ جب کوئی جنات کسی انسان کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تب وہ اس سے سب سے پہلے شرک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ انسان جنات کے کہنے پر قرآن کی بیعت بھی کرنے لگتا ہے۔ کئی دن ایک ہی جگہ پر پیشاب پخانہ کرتا ہے اور اسی جگہ قرآن کی تلاوت
भी करता है, कुरान के पन्ने फाड़ कर वही डाल देता है। जिन्नात के कहने पर लोग कुरान को अपने पेशाब से लिखते हैं, खून से लिखते हैं। औज़ बिल्लाह। इतना सब करने के बाद ही जिन्नात उस इंसान की ख्वाहिशें पूरी करता है, उसे मालो दौलत शोहरत पाने में मदद करता है। ये हकीकत है। बहुत से लोगों को ऐसे करता हुआ पकड़ा गया है। बहुत से जादूगर, ब्लैक मैजिक करने वाले पीर बाबा इसी तरह जिन्नातों से मदद लेकर लोगों को जादू और इलाज के नाम पर गुमराह करते हैं। देखिए, जिन्नात ऐसे ही हम पर हमले नहीं करते हैं। जिन्नातों को वो लोग ज्यादा पसंद होते हैं जो शिर्क के दलदल में फंसे होते हैं, नापाक रहते हैं, गुनाहों में पड़े रहते हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं करते। ऐसे लोग जिन्नातों के निशाने पर रहते हैं। मगर जो लोग मुत्तकी परहेजगार होते हैं, मोमिन होते हैं, जिन्नात उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि उल्टा वो उनसे डरते हैं। मैंने अपनी लाइफ में खुद ये चीज अपनी आंखों से देखी है। मेरे खानदान में किसी पर जिन्न सवार था। वो इंसान पहले एक नाम मात्र का आम मुसलमान था। कई सालों से जिन्नात उसे परेशान किए हुए था। उन्होंने ढोंगी पीर बाबाओं के पास जा जाकर अपनी काफी दौलत खर्च कर दी। मगर बाद में जब उन्होंने शिर्क व बिदअत से तौबा की और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी शुरू की तो अल्लाह के फजलो करम से उनका वो जिन जाता रहा। आज वो शख्स हमारे खानदान में सबसे मुत्तकी और इबादत गुजार शख्स है। इसी तरह अगर हम भी अपनी जिंदगी में अल्लाह के दीन को लाएंगे तो ये भूत प्रेत जिन जिन्नात हमें कुछ नहीं कहेंगे।